السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 اکتوبر 2025 اور جمعۃ المبارک کے خاص دن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ درود شریف سے کیا. اب جو لوگ سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جمعہ کے حوالے سے جو ہم جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، باوجود اس کے کہ امت رسول میں وہ لوگ جو بگڑ چکے ہیں انہوں نے درود کی جگہ بارود کو اپنا لیا ہے. آج ہم نے یہ خبر سن لی کہ پاکستان میں جو ربوہ شہر جس کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس کی ایک مشہور مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے، مسجد مہدی، وہاں جمعہ کے وقت پہ دہشت گرد، اسلامی دہشت گرد میں تو کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اور وہ جمعہ والے دن جو کہ درود والا دن ہے وہ بارود لے کے مسجد پہ چڑھ دوڑے. اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں ہمارے 3 انتہائی نوجوان جو کہ ینگ عمر کے نوجوان ہیں، 25 سال 26 سال، وہ شدید زخمی ہوئے ہیں سر میں، گردن میں، اور غالباً کچھ اس طرح، تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا آپریشن چل رہا ہے. اب جو لوگ سننے والے ہیں ان کو مختلف انداز میں، مختلف درد کے انداز میں دعاؤں کا موقع ملتا ہے. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور ایسی شفا دے جو کامل ہو، کسی قسم کی کمپلیسٹی اس میں پیدا نہ ہو. یہ بدبخت لوگ جو ہیں انہوں نے یہ وتیرہ آج نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں لاہور مسجد کا واقعہ جو 2010 میں ہوا تھا، وہاں انہوں نے حملے کیے اور 100 شہادتوں کا مرتبہ جماعت احمدیہ کے بزرگوں نے، جوانوں نے اور نوجوانوں نے حاصل کیا. آج جو زخمی ہیں نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، باوجود اس کے کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے اس کے لیے جو مسلمان ہے جس کا ایمان زندہ ہے وہ تڑپتا ہے کہ بھی میں شہادت پا کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں. لیکن اس کے باوجود جو نوجوانی کے عالم میں جو کہ بھی کھیلنے اور ترقی کے دن ہوتے ہیں اس میں اس طرح کا واقعہ ہونا بڑا تکلیف دہ ہے. ابھی میں آپ کو وہاں جو آج مسجد پہ اٹیک ہوا ہے اس میں جو موجود تھے ایک بزرگ جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، وہ آپ اس فرینکفرٹ کے نظاروں کے ساتھ، جبکہ ہم جمعہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے ملک میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں جو عیسائیوں کا ملک ہے، اور یہاں 100 مساجد کے قریب احمدیوں کی جو ہے تعمیر ہونے والی ہیں، کافی ہو چکی. کبھی کسی مسجد میں کسی عیسائی گروہ کی طرف سے، دہشت گرد کی طرف سے اپنے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے یا اپنے نبی کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ جمعہ کی نماز یا مسجد میں عام نمازوں کے وقت حملہ کرے گا. اگر خطرہ رہتا ہے تو وہ ان بدبخت بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کے اسوہ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ایسے واقعات کر کے. تو یہ سنیں ذرا آپ. اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بیت مہدی میں نماز جمعہ ہو رہی تھی. نماز جمعہ خطبہ ہو گیا تھا، اس کے بعد نماز جمعہ پڑھی گئی، اور نماز جمعہ کے بعد امام صاحب نے نماز عصر بھی جمع کر کے شروع کی کہ جمع کر کے پڑھائی جائے گی. نماز عصر کے دوران بیت مہدی سے باہر شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. خاکسار بھی موجود تھا بیت مہدی میں. اکثر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا. میرا ایک عزیز چھوٹا میرا عزیز تھا بچہ، وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو بہرحال شدید فائرنگ شروع ہوئی. تیسرا چوتھا جب دھماکہ یا فائرنگ ہوئی ہے تو پھر سیکورٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ سب لوگ فوراً
لیٹ جائیں. بیت مہدی میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے. فوراً ہم سب لیٹ گئے نیچے, صفوں پہ لیٹ گئے سب ہم. تو شدید فائرنگ ہوتی رہی, اندازاً 12 سے 15 شدید فائر ہوئے. 8 سے 10 منٹ تک ہم لیٹے رہے. پھر ایسا ایسا مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب تھوڑا سار اٹھا کے دیکھا تو لوگ نکلنا شروع ہو چکے تھے. سیکورٹی والے تھوڑا تھوڑا ایک ایک کر کے ان کو نکال رہے تھے. مین انٹرنس کی بجائے ساتھ والے دوسرے حصے سے مسجد کے دروازے سے باہر نکال رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اسی طرح ہی بس میں بھی اپنے بچے کے ساتھ نکلا ہوں. ہمیں کہا کہ جوتیاں بالکل نہ اس طرف, جوتیوں کی طرف توجہ نہ کریں, اپنی جان بچائیں اور نکل جائیں یہاں سے. دوسری دفتر کی طرف سے ہمیں باہر نکالا گیا. تو میں بھی اپنے نواسے کے ساتھ نکل آیا گھر اور خیریت سے گھر پہنچ گیا. تو مسجد کے اندر تقریباً 200 نمازی تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے, وہ سب خیریت سے ہیں. باہر جو شدید فائرنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے محلے کے 2 پیارے بھائی زخمی ہوئے ہیں. ایک کی حالت تشویشناک ہے, شدید زخمی ہے. ایک دوسرے بھائی بھی ہمارے زخمی ہیں. یہ پتہ چلا ہے جو ابھی تک میرے علم میں ہے. 2 بھائی ہمارے زخمی ہیں. دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, زخمیوں کو کامل شفا عطا فرمائے. السلام علیکم. لے جی, یہ آپ نے وہ جو ایک بزرگ وہاں موجود تھے ان کی آواز میں وہاں کا ماحول سن لیا کیا تھا. جس انسان نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو تو وہ اور ہم جو سننے والے ہیں دنیا میں بہت بڑا فرق ہے. پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مساجد پہ حملے ہوتے ہیں, ان کے مینار محراب توڑے جاتے ہیں. اور یہاں یہ یورپ جو کہ عیسائیوں کا ایک کانٹیننٹ کہہ لیں یا ایک پورے کا پورا خطہ کہہ لیں, وہاں کی جو مساجد ہیں, وہاں کی جو عمارات ہیں, ان کے اوپر کلمہ طیبہ کے بڑے بڑے لوگو لگا کے ہم ان لوگوں کو کلمہ توحید یعنی توحید کی تعلیم پہنچا رہے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کا کرنا. وہاں ہمیں نمازوں سے, جمعہ سے, عید سے, قربانی سے روکا جاتا ہے, لیکن یہاں آزادی ہے. عیسائی ملک میں ہم اس سے نہ صرف خود بلکہ ان کو بھی استفادہ کروا رہے ہیں ان لوگوں کو. کو پانے کے لیے ضروری ہے حقیقی توبہ کرنے والے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا اس شخص کے سوال کے جواب میں, جو لوگ برکت پاتے ہیں ان کی زبان بند اور عمل ان کے رسی اور سائے ہوتے ہیں. پنجابی میں کہاوت ہے کہ کہنا ایک جانور ہوتا ہے جس کی بدبو سخت ہوتی ہے اور کرنا خوشبودار درخت ہوتا ہے. سو ایسا ہی چاہیے کہ انسان کہنے کی نسبت کر کے بہت کچھ دکھائے. صرف زبان کام نہیں آتی. بہت سے ہوتے ہیں جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرتے ہیں اور نہایت سوچ پر کمزور ہوتے ہیں, یعنی کرنے میں وہ نہایت سوچ پر کمزور ہوتے ہیں. صرف باتیں جن کے ساتھ منہ نہ ہو وہ نجاست ہوتی ہے. بات وہی برکت والی ہوتی ہے جس کے ساتھ آسمانی نور ہو اور عمل کے پانی سے سرسبز کی گئی ہو. اس کے واسطے انسان خود کو خود ہی نہیں کر سکتا. چاہیے کہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہے اور درد و انداز سے, سوچ سے اس کے آستانہ میں لگا رہے اور اس سے توفیق مانگے. ورنہ یاد رکھیں کہ اندھا مرے گا. دیکھو جب اس شخص کو کھول کر ایک ناک پیدا ہو جائے تو وہ اس کے واسطے فکر مند ہوتا ہے, مگر افسوس اس سے پیدا کرنے والے ہیں. اور اس کی تفسیر میں مسیح موعود علیہ السلام نے اس جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل سے راضی ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ دکھ سے آتا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو دکھ میں نہیں ڈالتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں ڈالتا ہے. اس لیے تاکہ انسان عمل کرے, کیونکہ خدا تعالیٰ عمل سے راضی ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جیسا کہ ہمیں اگر کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے اتنا انسان سب پریشان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان خادم کا فون آیا صبح کہ وہ صبح اٹھا, اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, سب پریشان تھا, جب اس کو آتی نہیں تھی. اور اس نے رابطہ کیا کہ ویسا پلیز میرے ترجمے میں اگر کرے, مجھے نظر نہیں آ رہا, بڑی مشکل پیدا ہو رہی اور سب پریشان تھا, سب کچھ انسان ہو جاتا ہے. تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ
پاکیز انسان ہو جائے گا. اگر بندہ یہ تصور کرے کہ صبح اٹھے اور اسے نظر نہ آئے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. اسی طرح اگر روحانی آنکھ سے وہ خدا تعالیٰ کو دیکھنے والا نہیں ہے تو یہ بھی ایک پریشانی والی بات ہے. اور جس طرح وہ جسمانی بات پر پریشان ہوتا ہے اسی طرح اسے یہ روحانی تکلیف اور بیماری میں بھی سخت پریشان ہونا چاہیے اور علاج کی طرف اس کو بھاگنا چاہیے. اور علاج کیا ہے؟ علاج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساتھ ہی آگے فرما بھی دیا کہ سچی اور حقیقی توبہ کرنا. آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ انسان کے واسطے یہ مشکل ہے کہ وہ سچی توبہ کرے. ایک طرف سے توڑ کر دوسری طرف جوڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے. ہاں مگر جسے خدا توفیق دے, ہاں ادب سے, حیا سے, شرم سے اس سے دعا اور التجا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عطا کرے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ پا بھی لیتے ہیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے. صرف بدنی آدمی مفید نہیں ہوتا. کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اور پہلے اس پر کوئی رنگ نہیں دیا جاتا اتنا ہی عمدہ رنگ اس پر آتا ہے. بس تو اس طرح اپنے آپ کو پاک کر تم پر خدائی رنگ عمدہ چاہیے. اہل بیت جو ایک پاک روح اور بڑا عظیم و شان کرانا تھا اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی میں بھی ان سے ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا اور میں بھی ان سے ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا.